سورہ المومنون آیت نمبر 26۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، کہا نوح علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انصرنی، میری مدد کر، بما، ساتھ جو، کذبون، وہ جٹلاتے ہیں، فاوحینا، پس ہم نے وحی کی، الیہ، طرف اس کے، انصنعی، کہ تو بنا، الفلکا، کشتی کو، بِأَعْیُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْیِنَا، اور ہماری ہدایت کے مطابق، فَإِذَا، پس جب، آ جائے، امرنا، ہمارا حکم، وفارت تنور، ابل پڑے گا تنور، فسلک، پس تو رکھ، فیہا، اس کشتی میں، من کلی، ہر قسم کے، زوجینی، جوڑے، اثنینی، دو دو، واہلکا، اور اپنے اہل کو، الا، مگر، من سبقا، جس پر سبقت، جس پر گزر چکی ہے، علیہ القول، اوپر اس کے بات، منہم، ان میں سے، ولا تخاطبنی، اور نہ تم مخاطب کرنا مجھ سے، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، انہم، بے شک وہ، مغرقون، غرق ہونے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پھر جب تم بیٹھ جاؤ، انت، آپ، وَمَن مَّعَکَ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، عَلَى الْفُلْکِ، کشتی پر، فَقُلْ، پس کہو، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، جس نے، نجانا، ہم کو نجات دی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، وقل، اور کہنا، ربی، اے میرے رب، انزلنی، ہم کو اتارنا، مجھے اتارنا، منزلن، اتارنا، مبارکن، برکت والی جگہ پر، وانتا، اور آپ، خیر المنزلین، بہترین اتارنے والے ہیں، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا، اور یہ کہ ہم ہیں، لَمُبْتَلِین، آزمائش کرنے والے، آزمانے والے، صدق اللہ العظیم۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا، ہم پیچھے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آ رہے ہیں، یہی واقعات بار بار دہرائے جاتے ہیں، بار بار رپیٹ کیے جاتے ہیں، بار بار پڑھے جاتے ہیں، اور بار بار سمجھائے جاتے ہیں، ان واقعات کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بتلایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ان کی اصلاح کی جاتی ہے، اور ان کو پڑھ پڑھ کے انسان تھکتا نہیں، ان کو سن کے انسان تھکتا نہیں، وہ یہ نہیں کہتا میں نے پڑھ لیا تھا اب کیا پڑھوں، اس کو جب بھی پڑھو ایک علیحدہ اس کا مزہ ہے، ایک علیحدہ ہی نقطہ نکلتا ہے، ایک علیحدہ اس کے اندر روشنی ہے، چاشنی ہے، انسان اس میں کھو جاتا ہے، پیچھے پڑھا تھا کیا پڑھا تھا، اب نئے انداز سے پڑھیں گے کیا پڑھیں گے، یعنی ہر واقعہ ایک سبق رکھتا ہے، کبھی نوح علیہ السلام کا واقعہ، کبھی کسی نبی کا واقعہ، کبھی کسی نبی کا واقعہ، ہم پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں، آگے سورہ نوح بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پہ اتاری، جو ہم پڑھیں گے آگے جا کر، تو فرمایا قال رب انصرنی بما کذبون، کہ کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، میری مدد فرما، ساتھ جو یہ مجھے جھٹلاتے ہیں اور میری تکذیب کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میری مدد فرما، بات وہ آ گئی ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کا ہم یہ جو ایک قول ہے جو پڑھ رہے ہیں، اے اللہ میری مدد فرما، جیسے فرما فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو آگی نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، میری مدد فرما۔ بات تو یہ ہے نا کہ ہمارے اس دور میں، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، آج کے دور کے اندر، جیسے
علی مشکل کشا یا علی مدد یا محمد مدد یا غوث مدد یا پیران اپنا قادر جیلانی مدد، مختلف انسانوں کو لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں، لکھتے ہیں اور ان کا نعرہ چلتا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں ان کو پکارتا ہے، مدد کرتا ہے، مدد کے لیے بلاتا ہے۔ بات تو یہ سمجھنے والی ہے، کیا یہ طریقہ ایسے کسی کو پکارنا، ایسے کسی کو مخاطب کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا یہ جو جھگڑا چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ سے مانگو، وہ کہتے ہیں نہیں ان سے مانگنا چاہیے، کیا ہم اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ قرآن ہدایت ہے، روشنی ہے، نور ہے، یہ رستہ دکھلاتا ہے ہمیں، کہ یہ طریقہ بتلاتا ہے ہمیں کہ یہ طریقہ کرنا ہے، جب مصیبت آئے، پریشانی ہے، تم نے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے باپ کا تم ذکر پڑھ لو، تمہارا باپ نوح علیہ السلام وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کس کو پکار رہا ہے، یعنی یہ چیزیں سننے والی قرآن کیوں پڑھنا ہے؟ قرآن ہمیں ہر ایک طرف سے چھڑا کر اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، کسی کی مدد سے چھڑا کر اللہ کی مدد لے کر جاتا ہے، اسی میں فلاح، اسی میں کامیابی ہے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے رب میری مدد فرما، وہ مدد کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ ہی ان کی مدد کرتا ہے۔ کسی پر تکلیف آئے، دکھ آئے، وہ اللہ کی پکارنا چاہیے۔ اور ایسے نوح علیہ السلام نے قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کے گھر نہ چھوڑنا اس زمین کے اوپر۔ انہوں نے اتنا تنگ کر دیا اللہ کے نبی کو، 950 سال بات ہی نہ مانی۔ اے اللہ تو اگر ان کو چھوڑ دے گا، ان کی یہ لوگوں کو گمراہ کر دیں تیرے بندوں کو، ان کی اولاد مسلمان ہونے والے نہیں، تیری فرمانبردار نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے ایسے اتنے وہ تنگ آ گئے تھے ان سے، اور آپ نے دعا کر دی یا اللہ میری مدد فرما ان لوگوں سے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اسْنِ الْفُلْكَ، اللہ فرمایا وحی کی ان کی طرف کہ تیار کر ایک کشتی کو، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن تاکید کی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں سے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری ہدایت کے مطابق۔ یعنی انسان کتنا بے بس ہے، اللہ کی مدد بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ ہمارے جو ہم نے ہدایت کی، ایک کشتی بنانی ہے، ہمارے سامنے بنا، ہماری ہدایت کے مطابق بنا، اور کیا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَاضَّ النُّورُ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے گا کیا ہوگا؟ تنور ابل پڑے گا۔ تنور کیا ہے؟ مختلف مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تندور ہوگا، جب تندور جیسے روٹیاں پکتی ہیں، جب کسی کے گھر میں تندور میں سے پانی نکلے گا سمجھنا اللہ کا عذاب شروع ہو گیا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ پوری زمین ایک تندور ہی ہے، وہ ایسے ابلے گی جیسے چشمے ابلتے ہیں، پھر ابلا، پانی نکلا، پھر ہم نے دیکھا، سنا، ہم نے پڑھا کہ پھر کیا کیا ہوا ان کے ساتھ، اور وہ کہاں کہاں بھاگے، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، لیکن وہ لہریں جب اٹھیں اور جو پانی نے زور مارا، پھر وہ سب کو نیست و نابود کرتا چلا گیا۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے، فَاسْلُكْ فِيهَا، فرمایا سوار ہو جانا، رکھ لو اس میں ہر قسم کے دو جوڑے۔ کہ نوح علیہ السلام کو تاکید کی گئی، پیچھے ہم نے پڑھا کہ دو جوڑے سب کے نر و مادہ اس کے اندر سوار کرا لو۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اپنے اہل میں سے مگر جس پر بات سچ ہو گئی، ہم نے لکھ دی گئی کہ لوگ ظالم ہیں۔ ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، ہم نے پیچھے پڑھا، ان کی بیوی بھی تھی، ہم نے پیچھے بھی یہ پڑھا ہم نے، تو ان کے بافر میں ہماری بات حق ہو گئی، یہ ہمارے عذاب سے چھٹنے والے نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بولا وَلَا تُخَاطِبْنِی، اے نوح علیہ السلام ہم سے مخاطب نہ ہونا ان کے معاملے کے اندر، ہم یہ لوگ ظالم۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو منع کر، یا کون بچائے گا؟ دیکھو زندہ باز، زندہ ثبوت ہے سامنے، پوری قوم غرق ہونے لگی ہے، بیٹا بھی ہونے لگا ہے، بیوی بھی ہے، اور وقت کا نبی ہے۔ آدم علیہ السلام ثانی آدم کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے بعد، اور نوح علیہ السلام کو وہ سامنے ان کے اللہ منع کر رہے ہیں کہ نوح ولا تخاطبنی، ہم سے مخاطب نہ ہونا، ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یعنی نبی سے بھی پیار ہے، کہیں نبی مخاطب ہو ہی نہ پڑے، لیکن مخاطب ہوئے۔ اللہ نے پھر فوراً صدرش کی کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تھا، کیوں مخاطب ہوئے؟ یعنی اللہ نے منع کر دیا۔ یعنی جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ غلط بات ہے، غلط سوچیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، یہ بڑا بڑا سبق دے جاتے ہیں، بڑا بڑا درس دے جاتے ہیں، انسان کا رخ سیدھا کر جاتے ہیں۔
یہ کہتے ہیں وہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، تم جو مرضی کرتے رہو، اسی کی مریدی میں آ جاؤ، اسی کو پیر مان لو، اسی کی گدی کے اپنا سایہ کے نیچے آ جاؤ، وہ بڑا ہے، وہ اس سے بڑا ہے، وہ اس سے بڑا ہے، وہ نسبت لے لو، مریدی میں پیری مریدی میں آ جاؤ، تم بچ جاؤ گے، ہمارے پیر بچا لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ایسی باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ ادھر اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے، نوح علیہ السلام سے، کہ ہم سے تم مخاطب نہ ہونا جو ظالم ہوگا۔ یہی بات ہے، اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو سیدھا کرنا، اپنی زندگی کے رخ کو سیدھا کرنا، اور اللہ کے فرمانبرداری کرنا، اور اللہ کے حکام کی پیروی کرنا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، اور حرام سے بچنا، حلال کام کرنا، اور حلال ہی کھانا، اور جو کبیرہ گناہ ان سے بچنا، اور جو صغیرہ گناہ اللہ تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ سے بچنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غالباً امام مالک قابل مالک کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کبیرہ گناہوں سے کبیرہ گناہ کرتا ہے، اللہ فرمایا جو اللہ نے احکام دے دیے، جو انسان ان سے بچتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو وہ فرمایا اگر اس کو دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن اگر اللہ اس کو دنیا میں سزا نہیں دیتا تو اللہ اس کے اوپر پردہ رکھ دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، پھر اس کا معاملہ اللہ کے یہاں ہے، اللہ چاہے قیامت کو اسے سزا دے، چاہے اس کو معاف فرما دے۔ یعنی صغیرہ اور کبیرہ گناہ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، یعنی اپنی اصلاح کرنا، وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کو بچانے والا، جیسے وہ مشرک مکہ کہا کرتے تھے نا کہ ہم کو یہ دیوی، یہ دیوتا، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، بچا لیں گے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا باپ نوح علیہ السلام جب ان کے سامنے ان کی قوم غرق ہونے لگی، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جو ظالم ہے ہمیں ان کے بارے مخاطب نہ ہونا، ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ ہم نے پڑھا پیچھے، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پھر جب تم بیٹھ جاؤ، انت آپ، وَمَن مَّعَكَ، جو آپ کے ساتھ ہیں، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی میں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پس کہنا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، جس نے نجانا من القوم الظالمین، ہم کو نجات دی ظالم قوم سے، یعنی جب سواری پر سوار ہونا ہمیں اس پر تلایا گیا، سو کیا کریں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اللہ تیری تعریف ہے سب کے لیے، یا اللہ تو ہی پاک ہے، تو نے مسخر کر سواری کو ہمارے لیے، اللہ کی تعریف کرنی، اللہ کے یہ، اور اس کے علاوہ کتنی دعائیں آتی ہیں، یا اللہ جب واپس آتے، یا اللہ تیرا شکر ہے، التائبون العابدون، ہم لوٹنے والے ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہیں، اور یا اللہ تو سے توبہ کرنے والے ہیں، یا اللہ تیری رحمت واپس آ گئے، یہ کتنی دعائیں آتی ہیں۔ فرمایا اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، الحمدللہ الذی، اللہ کی تعریفیں بیان کیا کرو جب تم تک کے سوار ہو جاؤ، اور اللہ نجات دی، اللہ نجات دینے والا ہے، کشتی کو پار کرنے والا ہے، ظالم قوم سے بچانے والا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو، اللہ فرمایا نجانا، ہم نے نجات دی تم کو، تم میں اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی قوت نہیں تھی تم سے بچ جو ہم نے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي منزلا مبارکہ وانت خیر المنزلین، اور کہو یہ بھی دعا ہے، اے میرا رب ہم کو اتارنا، یعنی جب سفر سے واپس آ جاؤ یہ دعا پڑھنے بھی، یعنی اتارنا کہاں پہ اتارنا، مبارک جگہ پر۔ جب انہوں نے السلام کی کشتی اوپر چلی گئی، ان کو غرق کر دے گا، کہا اے میرے نبی میرے لیے اپنے لیے دعا کرو، اے اللہ مجھے ایک اچھی برکت والی جگہ پر اتارنا۔ نوح السلام نے دعا کی، یا اللہ ایسی جگہ پر اتارنا جو برکت والی ہو، اور تو بہترین اتارنے والا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے اللہ تو ہماری ایسی مہمان نوازی کرنا، اچھی مہمان، تو بہترین مہمان نواز ہے، نزلہ یعنی مہمان نوازی کرنا۔ ایسے یوسف علیہ السلام بھی کہتے انتا کہ میں تمہارا تمہیں بہترین نام کا دینے والا ہوں اور بہترین مہمان نواز ہوں۔ یوسف سورہ یوسف کے اندر آتا ہے، یوسف کہتے تھے یعنی انزلنی مبارک منزلہ، بہترین مہمان نوازی اور مہمان کرنے والا اللہ تو ہے، ہم کو بہترین مہمان نوازی کرنا۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم آزماتے ہیں، ہم آزمانے والے ہیں، یعنی ان سب جو واقعات
ہیں کشتی کا بننا اور کشتی کا اٹھنا اور ان لوگوں کا غرق ہو جانا اور موسیٰ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے لیے بلانا، ہم نے پیچھے پڑا اور فرمایا ہم سے مخاطب، یہ سب نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، عقل رکھتے ہیں اور اللہ کی پہچان چاہتے ہیں، اللہ کیا ہے اور اللہ فرماتا کیا ہے، اللہ کہتا کیا ہے، اللہ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، جو یہ کوشش کرتے ہیں ان کی نشانیاں ہیں۔ ان کننا لمبتلین، اور ہم ابتلا کرنے والے، ہم آزمانے والے، آزماتے رہتے ہیں، لوگوں کو آزماتے ہیں، قوموں کو آزماتے ہیں، جو ان میں پاس ہو جاتا ہے اس کے لیے بشارتیں ہیں، جو ان میں فیل ہو جاتا ہے اس کے لیے ناکامی ہے، نامرادیاں ہیں، نامراد ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ازواجوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہر قسم کی پریشانی بچا کر رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال نوح علیہ السلام کہنے لگے، نوح علیہ السلام کہنے لگے، رب انصرنی، رب انصرنی، اے میرے رب تو اے میری میرے مدد رب، فرما، بما بما کذبون، بما کذبون، بسبب اس کے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، بس اب اس کے جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ فاوحینا الیہ، فاوحینا الیہ، بس ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، بس ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اصنع الفلک، ان اصنع الفلک، یہ کہ تو ایک کشتی بنا، یہ کہ تو ایک کشتی بنا، بأعیننا، بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، اور ہماری وحی کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، بس جب آ جائے ہمارا حکم، جب آ جائے ہمارا حکم، وَفَارَتِ النُّورُ، فارت النور، اور ابل پڑے تنور، اور ابل پڑے تنور، فَاسْلُكْ فِيهَا، فَاسْلُكْ فِيهَا، بس سوار کر لے اس کشتی میں، پس سوار کرنے کشتی میں، مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، من کل زوجین اثنین، ہر چیز کے جوڑے جوڑے، ہر چیز کے جوڑے جوڑے، وَأَهْلَكَ، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو، اور اپنے اہل کو، إِلَّا، سوائے، سوائے، من سبق علیہ القول منہم، من سبق علیہ القول منہم، ان میں سے جن پر گزر چکی میری بات، ان میں سے جن پر گزر چکی میری بات، ولا تخاطبنی، ولا تخاطبنی، اور تو مجھے مخاطب نہ کرنا، اور تو مجھے مخاطب نہ کرنا، فی الذین ظلموا، فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے شرک کیا، انہم مغرقون، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کر دیے جانے والے ہیں، بے شک وہ غرق کر دیے جانے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، بس آپ جب سوار ہو جائیں، پس جب آپ سوار ہو جائیں، انت، انت، آپ، آپ، ومن معک، ومن معک، اور آپ کے ساتھی، اور آپ کے ساتھی، علی الفلک، علی الفلک، کشتی پر، کشتی پر، فقل، فقل، بس کہہ دینا، پس کہہ دینا، الحمدللہ، الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الذی، الذی، وہ ذات، وہ ذات، نجانا، نجانا، جس نے ہمیں نجات دی، جس نے ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، ظالم قوم سے، وقل، وقل، اور کہہ دینا، اور کہہ دینا، ربی، ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، انزلنی، انزلنی، تو مجھے اتارنا، مجھے اتارنا، منزلا مبارکا، منزلا مبارکا، بابرکت اتارنا، بابرکت اتارنا، وانت خیر المنزلین، وانت خیر المنزلین، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں، ان فی ذالک، ان فی ذالک، بے شک اس واقعے میں، بے شک اس واقعے میں، لآیات، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، البتہ نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یہ کہ ہیں ہم البتہ آزمانے والے۔ اور یہ کہ ہیں ہم البتہ آزمانے والے۔ جزاک اللہ۔